اور ویسے بھی سائنس کی اگر جو ہم بات کریں تو آج ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ جو سجدے کی پوزیشن میں جب آپ جاتے ہیں نماز کے دوران، ایون رکوع میں جب آپ جاتے ہیں، جب آپ سجدہ کرتے ہیں، یا آپ جب قیام کی حالت میں بھی ہوتے ہیں، ہر پوسچر آپ کو فائدہ دے رہا ہے۔ اور پھر جس طرح کہا جاتا ہے کہ آپ تسلی سے، تحمل سے نماز پڑھیں، اس میں آپ آرام آرام سے سبحان ربی الاعلیٰ، اکثر تو لوگوں کا پروننسیشن ہی درست نہیں ہے، مطلب ریلیجس ایجوکیشن کی ہم کیا ادھر بات کریں کہ سبحان ربی الاعلیٰ کو درست طور پر ادائیگی بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ میرا خیال ہے اس میں سے بھی بہت کم پرسنٹیج ہوگی لوگوں کی جن کو سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ کا مطلب پتہ ہوگا، یا نماز میں آپ جو پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، یہ پتہ ہونا کتنا ضروری ہے۔ اور پھر یہ کہ روزہ ہے، اب سائنس نے کہہ دیا، ڈاکٹرز بتا رہے ہیں کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ یا جو ہم مسلمان روزہ رکھتے ہیں وہ بہت ضروری ہے، وہ ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے، اور اگر آپ سال میں 29 سے 30 دن اس طرح سے فاسٹنگ کر لیتے ہیں تو آپ اگلے پورے سال کے لیے آپ کی باڈی ریبوٹ ہو جاتی ہے، فریش ہو جاتی ہے، نئے سرے سے اس کے نئے سیلز بنتے ہیں، تو پرانے ڈپلیٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ڈاکٹر صاحب کیا کریکولم کا حصہ بہتر طریقے سے بنانے کی ضرورت ہے؟ کیا صرف اسلامیات میں جو بچوں کو رٹا لگا کے بس وہ پاس کر لیتے ہیں کہ جی غزوہ بدر کیا تھی، غزوہ تبوک کیا تھی، غزوہ احد کیا تھی، بس صرف یہ والی بیسک چیزیں، اور اس میں ایم سی کیوز کے جی کتنے شہداء تھے فلاں غزوے میں، مطلب ان چیزوں پہ ہی کیا سارا فوکس ہے؟ اور جو آئندہ بچوں نے کس طرح ان غزوات سے سیکھ کے کیسے چلنا ہے، یا اپنی پریکٹیکل نالج کس طرح امپروو کر سکتے ہیں؟ تو اس میں آپ چونکہ درس و تدریس کے شعبے سے منسلک ہیں، بحیثیت ایکیڈمیشنز، ہمارے ایکیڈمیشنز کیا کر سکتے ہیں اس میں؟ دیکھیے یہ بہت اہم فیکٹر کی طرف آپ نے بات کی کہ ایک تو جب ہم اسلامیات کو بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، ایک تو ان کی پروننسیشن کی طرف ہمارا رجحان بالکل نہیں ہوتا، اور اس سے میننگ چینج ہو جاتے ہیں۔ آپ اگر ہم صرف سورہ فاتحہ کا تھوڑا سا انالیسس کر لیں، ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اب اگر آئین کو آپ عالمین پڑھتے ہیں تو عالم کہتے ہیں جہان کو، تمام جہانوں کا رب۔ اب اس آئین کو اگر آپ الف کی طرح پڑھتے ہیں عالمین، تو علم کہتے ہیں دکھ کو، تو رب العالمین کا مطلب ہوا تمام معاذ اللہ دکھوں کا رب۔ اب مجھے بتائیں کہ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ آپ پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، اب قاف کو اگر آپ باریک پڑھیں گے قل هو اللہ احد، تو قل عربی میں کہتے ہیں کھانے کو، اور قل کہتے ہیں سے کہو، اب میننگ کتنا چینج ہوگا؟ اب قلب کہتے ہیں تو وہ دل کو کہتے ہیں، اب کاف اگر باریک پڑھ لیں گے تو وہ ایک جانور کا نام ہے، کتے کو بولتے ہیں۔ اب اس طرح چھوٹے چھوٹے الفاظ اگر آپ اس طرح سے غلطی کریں گے، اور اس طرف ہم لوگوں کا دھیان کیوں نہیں ہوتا؟ ہم کہتے ہیں جی انگلش ایسے بولو جیسے انگریز بولتے ہیں، اس کے لیے ہم کورسز کرتے ہیں، اپنا ایکسنٹ ٹھیک کرتے ہیں، پر یہ کیوں نہیں سوچتے کہ عربی ایسے بولیں جیسے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم عربی بولا کرتے تھے، عرب بولتے ہیں۔ ایک تو ہمیں اس چیز پہ بڑا فوکس کرنا چاہیے۔ اب یونیورسٹیز کے اندر فہم قرآن کے کورسز بھی ہیں، لیکن اس کے اندر اس کے اوپر ہمیں ایک فوکس کرنا چاہیے کہ بچوں کی جو پروننسیشن ہے کہ کم سے کم وہ عربی تو ٹھیک طرح سے، اور اتنی عربی جو نماز کی ریکوائرمنٹ ہے وہ تو ہم ٹھیک طرح سے کر سکیں۔ اور دوسرا جو فیکٹر آپ نے کہا نا کہ تعلیم کی جو ہم نے سلیبس بنایا، جو غزوہ بدر بتا دی، غزوہ احد بتا دی، اصل چیز ہے کہ اس کی ایپلیکیشن۔ اب بچوں کو آپ نے غزوہ بدر بتا کہ اس کا لیسن کیا ہے، اب آج کے دور میں لیسن کیا ہے؟ بچوں کو بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک کمانڈر تھے، آج بھی ایک کمانڈر ہے، اب کیا وہ نبی علیہ السلام کے بطور کمانڈر آپ سے کوئی فائدہ حاصل کر سکتا ہے؟ اب آپ اس کا انالیسس کر کے اس کی امپلیمنٹیشن بچوں کو سکھائیں کہ دیکھو نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 27 بیٹلز میں پارٹیسپیٹ کیا، اور تمام بیٹلز کو آپ اکٹھا کریں تو ہمیں ایتھکس آف وار نظر آتے ہیں۔ آپ نے کیا ایتھکس آف وار بتائے؟ کہ میرے صحابہ کسی بچے کو گولی نہیں مارنی، کسی بچے پہ ہتھیار نہیں اٹھانا، عورتوں پہ، بوڑھوں پہ، سویلین پہ، کسی عبادت گاہ پہ لوگ نماز پڑھے ہوں یا اپنی مذہب کی عبادت کرے اس ٹائم ان پہ اٹیک نہیں کرنا، کسی درخت کو کاٹنا نہیں ہے، پھلدار درخت ہو، لوگوں کے گھروں سے مال نہیں اٹھانا۔ اب یہ آپ ایتھکس آف وار بتا رہے ہیں۔ آج کی دنیا میں جنیوا کنونشن ہے جو آپ کو بتاتا ہے، لیکن کیا اس کی پاسداری ہو رہی ہے؟ اس طریقے سے تو نہیں ہو رہی۔